نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کی سلسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر غسل کرنے، نہاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے۔ اس نے خواب میں اپنے آپ کو پاک صاف شفاف پانی کے ساتھ غسل کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا، معافی تلافی کرے گا، استغفار کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو نہاتے اور غسل کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے والدین کے ساتھ، دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سردی کے موسم میں خواب میں دیکھے کہ وہ پانی سے غسل کر رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں، یا خواب دیکھنے والا مختلف امراض اور بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سردی کے موسم میں خواب میں دیکھے کہ وہ گرم پانی سے غسل کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دنیاوی فوائد اور منافع حاصل ہوں گے اور بیماریوں سے شفا اور صحت ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن یا عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور وہ غسل کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ اگر خواب دیکھنے والا کنوارا ہے تو ان قریب اس کی شادی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ غسل کر رہا ہے اور اس دوران میں سورج گرہن ہو گیا یا چاند گرہن ہو گیا، چاند گرہن سورج گرہن والے دن میں غسل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا فضول کام کرے گا جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں صلاۃ الاستسقاء کے لیے غسل کرتے ہوئے دیکھے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے شہر سے، آبادی سے نکل کے جنگل میں، اور پھر دعا کی جاتی ہے اللہ سے بارش ہونے کی، اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ اگر اس نماز کے لیے غسل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا، اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ کسی فضول اور مہمل بیکار کام میں اپنا وقت ضائع کرے گا۔ اسی طرح کافر آدمی خواب میں اپنے آپ کو غسل کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب وہ کفر سے توبہ تائب ہو کر اسلام قبول کرے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عقل کی بیماری میں مبتلا، جنون کے اندر مبتلا آدمی خواب میں اپنے آپ کو غسل کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب وہ شفا پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ احرام باندھنا چاہتا ہے اور اس لیے وہ غسل کر رہا ہے، یا مکہ المکرمہ میں داخل ہونا چاہتا ہے اس لیے غسل کر رہا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والا اگر مقروض ہے تو اس کے قرضے ادا ہوں گے، یا مقروض نہیں تو اس کو راحت و سرور، فرحت اور خوشی ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے غسل کیا اور نئے کپڑے بھی پہنے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کی بیماری دور ہو جائے گی، وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اور اگر مقروض ہے تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، اور اگر قید اور جیل میں ہے تو رہائی پائے گا، اور اگر پریشان ہے اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرمائیں گے، اور اگر ابھی تک حج نہیں کیا تو اللہ پاک اس کو حج کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں گے، اور اگر محتاج تنگ دست فقیر ہے تو اللہ پاک اس کو غنی بنا دیں گے، اور اگر کاروباری اور تاجر آدمی ہے اللہ پاک اس کی تجارت میں خوب نفع پیدا فرما دیں گے، اور اگر کوئی کسی محکمے ادارے کا سربراہ اور بڑا کوئی عہدیدار ہے اور اس سے معزول ہو چکا ہے تو وہ ان قریب وہ عہدہ دوبارہ پا لے گا، اس کو دوبارہ عہدہ مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے صرف غسل کیا ہے اور نئے کپڑے نہیں پہنے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اس کا جسم صحیح سلامت اور تندرست ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے غسل کیا ہے اور نئے کپڑے پہننے کی بجائے پرانے کپڑے ہی پہن لیے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کی پریشانی تو ختم ہو جائے گی لیکن غربت ختم نہیں ہوگی، غربت ابھی رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے غسل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور کر رہا ہے اور اس نے غسل مکمل کر لیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر کسی کام کا ارادہ کر چکا ہے تو وہ کام اس کا پایہ تکمیل کو ضرور پہنچے گا، اور اگر غسل کرنے کا ارادہ کیا اور کرنا بھی شروع کیا لیکن پورا نہیں کر سکا تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کا وہ کام جس کا ارادہ کر چکا ہے پورا نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں غسل کرنے کے لیے چلا، وہ پانی کی ٹینکی، حوض، تالاب، ندی، نالے، کسی چیز کے پاس آیا غسل کرنے کے لیے تو اس کی تعبیر یہ کہ اگر خواب دیکھنے والا شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، غیر شادی شدہ کنوارا ہے تو ان قریب اس کی شادی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں جاری پانی سے غسل کرے، یعنی نہر میں غسل کر رہا ہے، سمندر دریا میں غسل کر رہا ہے جس کا پانی جاری ہے، اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کی چیز اگر کوئی چوری ہو چکی، کوئی مال چوری ہو چکا ہے تو ان قریب اس کو واپس مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں گرم پانی سے اپنے آپ کو غسل کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو غم حاصل ہوگا، غم ملے گا۔ جس قدر پانی زیادہ گرم ہوگا اس قدر غم بھی شدید ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں
کسی خاص قسم کے صابن وغیرہ سے اپنے آپ کو غسل دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی مردہ کو، میت کو غسل دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جو مقروض ہے ان قریب اس کا قرضہ اتر جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی دنیا سے جا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اور کوئی اس کو خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے آپ کو غسل دے رہا ہے، وہ غسل کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اولاد اور نسل میں اضافہ ہوگا، بڑھے گی، اور اس پر جو قرضہ تھا اب وہ قرضہ ادا ہو چکا ہے، اس کو خوشخبری دے دی جا چکی، اس کا قرض ان قریب اتار دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ کسی قبر کی تنگی اور پریشانی میں ہے، آخرت کے حساب کتاب میں کسی پریشانی میں ہے، اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے پانے کی علامت و نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اور آدمی اس کو غسل دے رہا ہے، خواب دیکھنے والے کو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دین میں کوئی اور آدمی فساد ڈالے گا، اس کے عقائد اور نظریات کو پھیرے گا، چینج کرے گا، اس کو راہ راست سے ہٹا کے گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ یا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کوئی اور آدمی اس کو غسل دے رہا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ہاتھ پر کوئی آدمی توبہ کرے گا، غلط راستے پر جاتا ہوا آدمی، اس کی وجہ سے وہ سیدھی راہ پر آ جائے گا، وہ اس کا بگڑا ہوا دین درست ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی خاص چیز سے، شیمپو سے یا کسی صابن سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا تو اس کی تعبیر ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کے کسی سے دشمنی ہے تو ان قریب وہ دشمنی ختم ہو جائے گی، یعنی دشمنی ختم ہوگی، بے شک محبت نہ بھی ہو لیکن دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوتے ہوئے دیکھے اور وہ خطرے اور خوف میں ہو، ڈرا ہوا ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خطرے اور خوف سے نجات پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے دونوں ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے دھوتے ہوئے دیکھے اور خواب دیکھنے والے نے کسی کو امید دلا رکھی ہو، کسی بھی کام کی کوئی وعدہ کر رکھا ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آدمی اس سے مایوس ہو جائے گا، یہ اس کی مایوسی پیدا کرے گا، اس کی امید کو توڑ دے گا۔